وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک الصلاۃ۔ اللہ کریم نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا کہ جو ہم نے قرآن نازل فرمایا ہے یہ مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور ان کے لیے رحمت بھی ہے۔ قرآن پاک مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور قرآن پاک مومنین کے لیے رحمت بھی ہے۔ اب شفا اور رحمت اسی سے وہی حاصل کر سکتا ہے جس کا تعلق قرآن سے پکا جڑا ہوا ہے۔ قرآن پاک کے ساتھ وہی بندہ محبت رکھ سکتا ہے جس کے سینے میں صاحب قرآن کا پیار ہے، یعنی جس ہستی پر قرآن پاک نازل ہوا اس کا پیار ہے تو بندہ قرآن پاک سے بھی محبت کرے گا۔ اس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے اوپر کوئی مشکل بنتی ہے تو ہم نے ان مشکلات کے حل جو ہیں وہ قرآن پاک کے علاوہ ہم نے بنا رکھی ہیں۔ ہمارے لیے کوئی مشکل آ جائے تو ہم کسی امیر کا دروازے پہ دستک دینا تو شرم محسوس نہیں کرتے، لیکن قرآن پاک سے مدد لینا شاید ہم شرم محسوس کرتے ہیں۔ لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ ہمیں قرآن پاک سے مدد لینا ہی نہیں آتی، کیونکہ ہم نے تعلق دنیا داروں سے جوڑا ہے، اللہ والوں سے نہیں جوڑا۔ جن لوگوں نے اللہ والوں سے تعلق جوڑا ہے انہوں نے کبھی پھر در خدا اور در مصطفیٰ سے اپنی نظر کو نہیں ہٹایا۔ زبور بھی، توریت بھی، انجیل بھی یہ قرآن پاک سے پہلے کتابیں آئی ہیں۔ تورات، انجیل، زبور یہ ساری کتابیں یہ بھی اللہ کا ہی کلام ہے، یہ کتابیں بھی اللہ کا ہی کلام ہے۔ قرآن پاک بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن قرآن پاک تمام کتابوں سے افضل ہے۔ یہ بات تھوڑی سی سمجھنے والی ہے اور ہمارے لیے یہ بڑا معنی رکھتی ہے۔ بات کیا وجہ ہے؟ زبور، توریت، انجیل بھی اللہ کے ہی کلام ہے، قرآن پاک بھی اللہ ہی کا کلام ہے، لیکن اللہ ہی کے کلام سے اللہ ہی کا کلام کیوں افضل ہو گیا؟ پچھلی کتابوں میں بھی کلام کس کا ہے؟ اللہ کا، اور قرآن میں بھی یہ کلام کس کا ہے؟ لیکن یہ افضل ہے۔ افضل کتابوں میں سے قرآن پاک ہی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا تعلق اللہ کے حبیب سے ہو گیا۔ جتنے نبی اللہ نے دنیا میں بھیجے سب نبیوں کو اللہ نے امتیں بھی عطا کی، قومیں بھی دی، لیکن جو قوم اللہ نے اپنے محبوب کو دی یعنی جو ہم لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کنتم خیر امہ، کہ اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں تم سب سے افضل ہو۔ حالانکہ ہم اپنا کردار دیکھیں، اپنے اعمال دیکھیں، اپنی عادات دیکھیں، اپنے معاملات دیکھیں، رب کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، نبی پاک کے ساتھ نافرمانیاں دیکھیں۔ ملاوٹ کا کاروبار ہم نے نہیں چھوڑا، کم تولنا ہم نے نہیں چھوڑا، کم ماپنا ہم نے نہیں چھوڑا، جھوٹ کی کوئی قسم جو ہم نے چھوڑی ہو، غیبت ہم نے نہیں چھوڑی، کوئی غلطی ہم نے نہیں چھوڑی، لیکن اس کے باوجود دیکھیں وہ کتنا رحیم ہے، کہہ رہا ہے کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ تو عرض کی یا اللہ ہمارے تو اعمال ہی اس قابل نہیں اور تو فرما رہا ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو، تو فرمایا میں تمہارے اعمال نہیں دیکھ رہا، اپنے محبوب کے ساتھ تمہاری نسبت دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کو اپنے محبوب کی نسبت کا کتنا حیا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی نسبت کی وجہ سے ہمارا کوئی گناہ نہیں دیکھ رہا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دیکھے گا ہی نہیں، نہیں۔ اور یہ بھی ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ
کہ آخر ہم نے تو بخشا ہی جانا ہے. نہیں، بخشا ایسے نہیں جانا. جو گناہگار ہیں انہوں نے جہنم کی سزا کاٹنی ہے پہلے، اور پھر انہوں نے جنت کی طرف جانا ہے. اور جہنم کی جو سب سے کم سزا ہے نا، کم سزا، وہ آگ کے جوتے ہیں. اور وہ آگ کے جوتے جس بندے کو پہنائے جائیں گے، اس کا دماغ جو ہے وہ سر پھٹ کے تو وہ دماغ باہر آ جائے گا، پھر جوڑ دیا جائے گا، پھر جوتے پہنائے جائیں گے، پھر وہ باہر آ جائے گا، پھر جوڑ دیا جائے گا. ایک دفعہ نہیں ہوگا. جب تک اس نے سزا بندے کی مقرر کر رکھی ہے تب تک اس کو یہ میں سب سے کم سزا بتا رہا ہوں. اور جب جہنم کو میدان حشر میں لایا جائے گا تو اس کو 70 کروڑ فرشتہ کھینچ کر لائے گا. 70 کروڑ فرشتہ اس جہنم کو کھینچ کے لائے گا. اتنی بڑی ہے اور اتنی بھاری ہے. اور جہنم کا فاصلہ کتنے؟ اگر اس میں کوئی چیز پھینکی جائے تو ایک دن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے مجمع میں حضور تشریف فرماتے. صحابہ فرماتے ہیں بہت خوفناک آواز آئی کہ جیسے کوئی چیز گری ہو کہیں. تو میرے آقا کیا چہرے پر پسینہ آ گیا، حضور کا وجود کانپنے لگا. امام الانبیاء کا وجود کانپ رہا، جس کے صدقے اللہ نے کائنات بنائی. حضور کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کیوں پریشان ہو گئے آپ اچانک؟ فرمائے صحابہ تم نے آواز سنی ہے؟ جی آقا. فرمایا یہ جہنم میں ایک پتھر گرا ہے، جہنم میں ایک پتھر گرا ہے جس کو 70,000 سال پہلے گرایا گیا تھا، آج وہ جہنم میں پہنچا ہے. اتنی گہرائی ہے جہنم کی. علامہ یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں ہمارے محلے میں فوت کی ہو گئی تو ہم اس کی جنازے کی تیاری کر رہے تھے. کہتے ہیں جب ہم اس کا جنازہ پڑھا، اس کو قبر میں اتارا تو سارے لوگ چلے گئے. تو علامہ یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم قبر پہ کھڑے ہو گئے. ابھی کھڑے ہوئے تھے کہ اس کی قبر پھٹی، اس کی قبر پھٹی اور اس میں سے کتا نکلا سیاہ رنگ کا. وہ بھاگ گیا، چیخو پکار. پہلے چیخوں کی آواز آئی کہ جیسے کسی کو مار پڑ رہی ہے، پھر وہ اچانک قبر پھٹی، وہ کتا باہر نکلا اور وہ بھاگ گیا. اور اللہ کے ولی تھے تو انہوں نے آواز دی، فرمایا منحوس تو کون ہے، اس کی قبر سے کیسے نکلا؟ اس نے کہا میں اس کے برے اعمال ہوں، کتے کی شکل میں جو میں باہر نکلا ہوں، میں اس کا برا عمل ہوں. تو کہا باہر کیوں نکلا ہے؟ یہ مار اسے پڑ رہی تھی یا تجھے؟ اس نے کہا یہ مار مجھے پڑی ہے. کہا کیوں تجھے کیوں پڑی ہے؟ اس نے کہا اس نے ساری زندگی سورہ یاسین کو نہیں چھوڑا تھا. جب قبر میں اس کے قریب ہوا ہوں تو سورہ یاسین کی وجہ سے سورہ یاسین نے اس کو گھیرے میں لے لیا اور فرشتوں نے مجھے بھگا دیا. تجھے پتا نہیں کہ یہ سورہ یاسین پڑھنے والا قبر میں آ گیا ہے. رات کو سوتے وقت اللہ کے فرشتوں کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کرے کہ اللہ کے فرشتوں مجھے نماز فجر کے لیے اٹھا دینا. وہ اٹھائیں گے، وہ لازمی اٹھائیں گے، شرط کہ آپ کی نیت ہو. فرشتے آپ کے لیے رزق لے کے آ رہے ہیں اور ہم سب آرام کر رہے ہیں. لیکن قربان جاؤں اس ذات پہ، فرشتوں سے وہ پوچھتا ہے رزق دے آئے؟ مولا دیا. کیا کر رہے تھے؟ یا اللہ سوئے ہیں. نماز یا اللہ نہیں پڑھی. قرآن یا اللہ نہیں پڑھا. اللہ فرماتا ہے چلو تم ان کا رزق دے کے آ جاؤ. 70 ماؤں جتنا پیار ہے اسے. بچہ سویا ہوا ہو تو ماں 2 مرتبہ آواز دیتی ہے بیٹے اٹھ کے کھانا کھا لے، بیٹی اٹھ کے کھانا کھا لے. بیٹی نے نہیں کھایا وہ کہتی ہے پہ دل کرے گا جدو اٹھ کے کھا لیں. انہیں رضائی کھول کے تو منہ کھول کے لقمہ تھوڑے منہ چ نہیں رکھیا. حالانکہ ماں ہے کائنات کے اندر، ماں جتنا پیار اور باپ جتنا پیار دنیا تک کسی نے نہیں. لیکن پھر بھی کسی ماں نے سوئے بچے کا، آپ نے وہ بات اکثر ہماری عورتیں کہتے ہیں ستے بچے دا کون کیڑا منہ چومدا ہے. کسی سوئے بچے کا منہ کھول کے چاہے اس کے ناشتہ نہیں، اس کی 12 بجے کا بھی کھانے کا ٹائم چلا جائے، اس کے منہ میں لقمہ نہیں رکھتی. کہتی سویا نہیں کھاتا تو نہ کھائے. لیکن اللہ فرماتا سویا اس کا رزق اسے دے کے آ جاؤ. یہ سورہ یاسین کی بھی تلاوت کریں. اور جو بندہ نماز فجر کی سنتیں پڑھ کے، نماز فجر کی فرض پڑھنے سے پہلے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جو بندہ سنتیں پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہ پڑھتا ہے اللہ کریم اسے جنت عطا فرمائے گا. اور جو بندہ سورہ ملک، میرے آقا نے فرمایا قرآن پاک میں 30 آیات والی ایک سورت ہے، جو اس کو پڑھتا ہے وہ کبھی جہنمی نہیں ہو سکتا. کون سی سورت؟ سورہ ملک. 29 سپارے دی او دا آغاز ہوتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. یہ زندگی کا معمول بنا لیں، رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھ کے سوئیں. بندہ قبر میں جائے گا، سورہ ملک آ کے گھیرے میں لے لے گی کہ فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، اس نے مجھے دنیا میں نہیں چھوڑا، میں نے اس کو قبر میں نہیں چھوڑنا. اگر قرآن کی ایک سورت ہماری شفاعت کر سکتی ہے تو پورا قرآن بھی ہماری شفاعت کر سکتا ہے. خدا کے لیے اپنی زندگیوں کو قرآن کی تلاوت کے ساتھ سجائیں، اپنی زبانوں کو قرآن کی تلاوت کے ساتھ تر کریں، اپنی زندگی کا معمول بنائیں. رمضان شریف آ رہا ہے، اللہ سب کو نصیب کرے. کچھ پچھلی دفعہ ہمارے ساتھ تھے جو اس دفعہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، نہ جانے کس کو یہ میسر آنا ہے یا نہیں آنا، لیکن آج سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ نیت کا بھی پھل دیتا ہے. آج سے نیت کر کے یہاں سے اٹھیے گا کہ انشاءاللہ ہم صبح دوپہر شام ایک آیت پڑھ لیں، خدا کے لیے ایک آیت پڑھ لیں، لیکن قرآن کی تلاوت ضرور کیا کریں. جہاں آپ نے اپنے بیگز میں سارا کچھ رکھا ہوتا ہے، اپنی ضرورت کا سامان رکھا ہوتا ہے، وہاں کہیں تھوڑا سا زیادہ چھوٹا سا قرآن لے کے اس کو بھی بیگ میں رکھ لیا کریں. کہیں جاتے ہوئے کبھی جہاں اتنا کچھ دیکھ لیتے ہیں آپ، بیگ میں موبائل رکھا ہوا ہے، سارا کچھ رکھا ہوا ہے، چھوٹا سا قرآن پاک بھی رکھ لیں. سفر پر جاتے ہوئے کبھی اس کو بھی کھول کے پڑھ لیا، کبھی اس کو بھی کھول کر پڑھ لیا. کبھی نہیں ہم بولتے اپنا بیگ ساتھ لے جانے کے لیے کہیں بھی، تو قرآن کو بھی نہ بولا کریں. چھوٹا سا قرآن پاک بھی مل جاتا ہے. جہاں ہمیں ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں مل جاتی ہیں نا، اسی بازار میں چھوٹا سا قرآن پاک بھی مل جاتا ہے. جب کہیں گاڑی میں بیٹھے ہوں تو خاموشی سے قرآن پڑھتے رہیں، کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی آپ کی حفاظت کرے. جب قرآن آپ کے پاس ہوگا، عزت، مال، جان اور ایمان کی حفاظت خود اللہ کا قرآن کرتا رہے گا. آئندہ ارادہ کریں قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، اور جب آپ کہیں سفر پہ جائیں گے، کسی جگہ پہ بھی جائیں گے، تو آپ اپنے ساتھ قرآن پاک رکھا کریں. قرآن آپ کی حفاظت کرتا رہے گا، آپ کے ایمان کی حفاظت کرتا رہے گا. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا